اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہانی آج کل کے حافظ کی اور ان حفاظ کی جن کو حضور نے حافظ قرآن بنایا۔ وہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حافظ قرآن بنایا ہے نا، وہ قرآن کبھی بھول نہیں سکتے۔ کیوں نہیں بھول سکتے؟ کیونکہ ان کے سینے میں قرآن حضور نے اتارا، جو نوری حروف سے ان کو لکھا نظر آتا ہے، تو کیسے بھولیں گے؟ محمد سجاد بہاولپور، انہوں نے سوال کیا ہے کہ جب اللہ نے اپنے محبوب پر قرآن کو نازل کیا تو قرآن درختوں پر، پتوں پر، دیواروں پر اور پتھروں پر لکھا گیا اور کچھ صحابہ نے زبانی یاد کر لیا۔ اس وقت پیپر یا کاغذ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے تجعلونہ قراطیسا، جس کے معنی پیپر یا کاغذ کے ہیں۔ تو اس آیت کا اس وقت شان نزول کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کو کاغذ پر لکھ کر کے اگر بھیجتے تو جنہوں نے نہیں ماننا ہے وہ اب بھی نہیں مانتے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو کاغذ پر لکھ کے بھیجنے سے فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے؟ کیا لکھا ہے یہ؟ لے جاؤ $1 بلین، لے جاؤ۔ $1 ملین لکھا ہوا ہے، کسی فائدے کا ہے یہ؟ اس کا کوئی فائدہ ہے؟ $1 ملین ہے نا، لے جاؤ۔ اچھا، اب میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر گولڈ، لے جاؤ، بیچ دو جا کے بازار میں۔ بیکار ہے نا، لکھا ہوا ہے۔ مائیکل جیکسن کا انتقال ہو گیا نا، لکھو، یہاں لکھ دیتے ہیں مائیکل جیکسن، یہ رہا لکھا ہوا ہے، سنگ، ناٹ سنگنگ، سنگ، مائیکل جیکسن از ریٹن ناٹ سنگنگ۔ قرآن لکھا ہوا ہے نا، تمہارے پاس بھی ہے، تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ مطلب تمہارے پاس بھی ہے نا، ہر گھر میں قرآن موجود ہے نا مسلمان کے، لکھا ہوا ہے نا، تو پھر پوچھ کیوں رہے ہو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نور حضور کے قلب میں اتارا، قرآن مجید کا نور حضور کے قلب میں اتارا، اور پھر اس نور کو تحریر لوگوں نے کر لیا۔ تو وہ تحریر ہے، قرآن نہیں ہے۔ قرآن تو حضور کے قلب میں ہے، نور کی صورت میں، جو سینہ بسینہ چلتا آیا نور۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہانی آج کل کے حافظ کی اور ان حفاظ کی جن کو حضور نے حافظ قرآن بنایا۔ وہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حافظ قرآن بنایا ہے نا، وہ قرآن کبھی بھول نہیں سکتے۔ کیوں نہیں بھول سکتے؟ کیونکہ ان کے سینے میں قرآن حضور نے اتارا، جو نوری حروف سے ان کو لکھا نظر آتا ہے، تو کیسے بھولیں گے؟ اور تم جو حافظ ہو، ہر سال تراویح سے پہلے جو ہے خوب پریکٹس کرتے ہو کہ تراویح میں پڑھنا ہے رات بھر کھڑے ہو کے، تم بھول کیوں جاتے ہو؟ اتنا ریویژن کرنے کے باوجود بھی تراویح میں بھول جاتے ہیں، کئی یعنی پوری آیتیں بھول جاتے ہیں، پھر لوگ پیچھے سے لقمہ دیتے ہیں۔ کیوں نا؟ قرآن تم نے رٹا ہے، تمہارے دماغ میں ہے، تمہارے سینے میں نہیں ہے۔ تم حافظ قرآن نہیں ہو، تم حافظ تحریر ہو۔ حافظ قرآن وہ ہے جس کے سینے میں قرآن اتر گیا اور نوری حروف سے لکھا نظر آتا ہے، لکھا نظر آتا ہے۔ میں تو کسی مدرسے میں گیا نہیں، مجھے تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، لیکن سرکار نے فرمایا کہ تم کو ہم نے حافظ قرآن بنایا ہے۔ ایک دن میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار، آپ کا جو فرمان ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ پوچھا وہ کون سا فرمان ہے بھائی؟ کہ آپ نے فرمایا کہ تم کو ہم نے حافظ قرآن بنایا۔ سرکار نے فرمایا ہم نے تو صحیح کہا ہے۔ میں نے کہا کہ سرکار، میں نے جب آپ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو حافظ قرآن بنایا ہے،
تو میں تھوڑی دیر بعد جو ہے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اور میں نے کہا چلو اب میں شروع ہو جاتا ہوں، حافظ قرآن ہوں، مجھے تو ایک بھی آیت نہیں آئی زبان پہ، تو پڑھنے لگ گیا۔ یعنی کہ میں حافظ قرآن ہوں تو چلو پڑھو جس طرح حافظ قرآن پڑھتے ہیں۔ فرمایا نہیں، حافظ قرآن کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے، حافظ قرآن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیرے قلب کو ایسا بنایا محفوظ جگہ کہ جس میں قرآن چلا جائے تو کوئی نکال نہ سکے، تو وہ قرآن جو ہے ہم نے تیرے قلب میں ڈال دیا ہے۔ اس کے بعد جب دوسرا دن رات میں سویا میں تو میں نے دیکھا کہ میرا جو قلب ہے وہ ساری رات قرآن پڑھتا رہا، ساری رات۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ میں سڑکوں پہ چل رہا ہوں، اندر سے قلب سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، سورہ رحمان، کبھی سورہ نور، کبھی کون سی سورت، کبھی کون سی سورت۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ میں اچانک ایسے بیٹھا ہوتا ہوں تو قرآن مجید کی کچھ آیتیں جو ہیں وہ آنکھوں کے سامنے جو ہے نا لائٹوں کی طرح جگمگاتی ہوئی آتی ہیں، بار بار آتی ہیں، بار بار آتی ہیں، جاتی نہیں ہیں۔ پھر جب میں محفل میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں تو پھر نظر نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب میں نے یہ لیا کہ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس آیت پر بات کرنا، اس آیت پر بولنا ہے۔ تو کاغذ پر قرآن اگر لکھا بھی ہوتا تو فائدہ نہیں تھا۔ اچھا، اب اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اللہ ارادہ کر لے کہ کاغذ پر قرآن اتارے اور اس دور میں کاغذ نہ ہو، اس دور میں قرآن بھی تو نہیں تھا، قرآن اللہ نے نازل کر دیا ہے نا۔ تو اگر کاغذ نہیں تھا اور اللہ چاہتا تو کاغذ بھی ہو جاتا، قرآن کہاں تھا اس دور میں، لیکن قرآن آ گیا نا۔ تو کاغذ نہیں تھا، اللہ کو ضرورت نہیں تھی نا، ضرورت ہوتی تو کاغذ بھی پیدا ہو جاتا نا۔ وہ تو اللہ نے مثال کے طور پہ کہا ہے، ان کو اگر کاغذ پر بھی قرآن اتار کے دیتے پھر بھی ان کو اعتراض ہوتا۔ اب یہ مولوی کیا کہتے ہیں، قرآن کا علم سکھا رہے ہیں، ہم قرآن کا علم سکھا رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کبھی بھی کسی مولوی کی لکھی ہوئی تفسیر مت پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر تفسیر پڑھنی ہے تو کسی ولی اللہ کی تفسیر پڑھنا، کسی صالحین میں سے کوئی ہو اس کی تفسیر پڑھنا، یا ان علماء حق کی تفسیر پڑھنا کہ جن لوگوں کو عالم محمد رسول اللہ نے بنایا ہے۔ اور جو کتابیں پڑھ کے عالم بنے ہوئے ہیں ان کی تفسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو گمراہی ہے، نری گمراہی۔ Bringing light, love, and peace in your life.